بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انتخابی ماحول کیوں نہیں بن رہا، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ ہم سب کا یہ ایک مشترکہ یہ سوال ہے ہمارے ذہنوں میں کہ پاکستان میں جو جنرل الیکشنز ہیں ان میں 1 ماہ سے بھی کم کا عرصہ رہ چکا ہے، مطلب کہ 1 ماہ بھی اب مکمل نہیں ہے، لیکن جو الیکشنز کی وہ خاص ایک گہما گہمی ہوتی ہے، جو چہل پہل اور ایک جو مخصوص ایک رونق ہوتی ہے، وہ ابھی تک ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی گھر میں اگر فرض کر لیں کہ شادی طے کی گئی ہو تو وہاں پر ہمیں چہل پہل نظر آتی ہے، وہاں پر ہمیں جناب لوگوں کا آنا جانا نظر آتا ہے، کہ گہما گہمی کی مخصوص ایک کیفیت نظر آتی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں اب شادی یقینی ہے۔ اب اگر وہ ہمیں گہما گہمی کوئی نظر نہ آ رہی ہو، کوئی جناب لوگوں کا آنا جانا نظر نہ آ رہا ہو، تو پھر شادی کے اوپر شکوک و شبہات قدرتی بات ہے کہ وہ پھر ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ شادی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات تو بالکل حقیقت کے اوپر مبنی ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عوام کے ذہنوں میں پبلک جو ایک اوپینین ہے، ہمارے دماغ کے اندر ایک یہ کوشچن ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جنرل الیکشنز جو 2024 کے ہیں وہ 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ ایک ابہام کی صورتحال ہے، اور یہ شکوک و شبہات اس وقت پائے جا رہے ہیں ہم سب کے ذہنوں میں۔ آپ کسی سے بھی بات کر لیں، آپ کو ہر دوسرا تیسرا یہ شخص کہتا ہوا نظر آئے گا کہ جی الیکشن تو ہونا ہی نہیں، مشکل نظر آ رہے ہیں جی، کچھ بھی ہو جی، یہ ہمیں لگ نہیں رہا کہ پاکستان میں یعنی کہ فیب میں 8 فیب کو یہ الیکشنز ہو سکیں گے۔ اچھا، اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے اگر ہم نیشنل جو لیڈرز کی ہم بات کریں، جو بڑی ہماری 3-4 پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، ان کے ہیڈ اگر بلاول بھٹو صاحب کی بات کریں تو وہ انہوں نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ کافی ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، تو پھر کیوں ہمیں وہ گہما گہمی اور وہ کلیئر صورتحال کیوں نظر نہیں آ رہی؟ فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب صرف شاید وہ واحد ایک ہمارے لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے، وہ اس طرح سے الیکشن کے لیے شاید وہ ریڈی نہیں ہے۔ تو کیا ان کی وجہ سے یہ گہما گہمی ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ سے ہمارا یہ گراؤنڈ کلیئر نہیں ہو پا رہا؟ کیا یہ وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ اب ذرا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے جی پاکستان مسلم لیگ نون۔ لوگ یہ رائے بالکل حقیقت ہے اور یہ رائے پائی جا رہی ہے، اور یہی سب سے بڑی ریزن ہے کہ مسلم لیگ نون کیوں ابھی تک غیر متحرک ہے۔ نواز شریف صاحب کیوں جاتی عمرہ سے باہر نہیں آ رہے؟ وہ جب سے لندن سے واپس آئے ہیں انہوں نے ایک بڑے استقبالی جلسے سے ضرور خطاب کیا، اس کے بعد ایک انہوں نے مطلب کہ نیشن ایڈریس بھی کیا، قوم سے بھی بات انہوں نے کچھ کی، اور یا وہ بورڈ میٹنگز کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی بہت بڑا ان کی ابھی حرکت ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہی وہ سب سے بڑی وجہ ہے، یہی وہ سب سے بڑی ریزن ہے کہ لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہیں شاید، کہ جی وہ جلسے نہیں کر رہی، وہ باہر نہیں آ رہے، نواز شریف صاحب باہر نہیں آ رہے، ان کو جلسے کرنے چاہیے، جس کی وجہ سے ابھی تک گراؤنڈ میں وہ گہما گہمی اور وہ جو ابہام اور شکوک و شبہات کی جو صورتحال ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ مسلم لیگ نون نے یہ نوٹ کر لیں کہ 15 جنوری سے باقاعدہ اپنے انتخابی جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ ملک بھر میں انہوں نے کوئی اپنا شیڈول بھی شاید دے دیا ہے کہ وہ 15 جنوری سے پورے پاکستان میں اب وہ جلسے کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں 15 جنوری کے بعد یہ صورتحال لگ یہ رہا ہے، ہماری اسیسمنٹ ہے کہ یہ کلیئر ہو جائے گی کہ انتخابات ابھی تک کی جو خبریں ہیں اور ابھی تک کی جو ریسرچ ہے وہ یہی ہمیں بتا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہ رہی ہے، ادارے بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ 8 فیب کو ہی الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ پاکستان میں۔ مطلب کہ اس میں اب کوئی جو ابہام پایا جا رہا ہے، یا جس طرح سے ہم نے شروع میں کہا کہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں، جو سوالات پائے جا رہے ہیں، وہ 15 جنوری کے بعد
ایٹومیٹیکلی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ خود بخود ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب کی ایک لحاظ سے سب سے بڑی جماعت ہے، وہ بھی اب جلسے کرنے جا رہی ہے اپنے انتخابی، انہوں نے باقاعدہ ورک سٹارٹ کر دیا ہے، 15 جنوری سے وہ اب یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں مطلب کہ ایز اے عوام، ایز اے نیشن، ہمارے کرنے کا اب کام یہ ہے کہ ہم نے نمبر 1 پہ، جس طرح سے ہم پہلے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کرنا ہے، اس کی ہمیں باقاعدہ طور پہ ٹریننگ بھی کرنی چاہیے، اپنے بزرگوں کو بھی بتانا چاہیے، ہمارا ووٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے، پروپر طریقے سے ہم نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے، ہم نے گھر سے نکلنا ہے، اور ہم نے پاکستان کو سپورٹ، اس جماعت کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، اس لیڈر کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، جو ہمارے فیوچر کے لیے بہتر ہے، جو ہماری کنٹری کے لیے بہتر ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔